ہوتا رہا۔ وہاڑی پنجاب کے اندر ایک گاؤں تھا قادیانی کا، میلاد شریف کے جلسے ہوتے ہیں، وہاں کچھ لوگ تھے مسلمان، انہوں نے میلاد شریف کا جلسہ رکھا۔ میلاد شریف کا بولیں تو صحیح یار، بات میں کر رہا ہوں، خوف زدہ آپ ہو رہے ہیں۔ حضور کے غلام میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ ایمانی جذبہ ہے جو مومن کو تقویت دیتا ہے۔ یہ ہم ان کے وارث ہیں جن کی شانیں یہ ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، ان کی شانیں آج برا البرا ہیں، بلند ہیں۔ جلسہ رکھا بہاڑی کے اندر، مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کو بلایا گیا۔ جلسہ جیسے قریب آیا تو لوگوں نے جو ہے قادیانوں نے زور بھرا کہ جلسہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اگر جلسہ ہو گیا تو ہم تمہیں کاٹ دیں گے۔ اب وہ لوگ چند لوگ تھے خوف زدہ ہو گئے۔ جب تاریخ بالکل قریب آ گئی، ایک ہی دن تھا یا 2 دن، انہوں نے خط بھیجا، مولانا صاحب پہنچ گئے، انہوں نے کہا جناب یہ لفافہ لے لیں، آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ یہ لفافہ لے لیں، آپ واپس چلے جائیں، ہمیں خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا وجہ تو بتاؤ کیا خطرہ ہے؟ کہا دراصل یہاں قادیانیوں کی اکثریت ہے، زندگیوں کی اکثریت ہے، ہم اگر جلسہ کرتے ہیں آپ تو جلسہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن بعد میں ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے لیے بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں چل کے آ گیا ہوں، میں پیسوں کے لیے نہیں آیا، میں نبی کی عزت پہ پہننے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ایسا کرو تم گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ یہاں کوئی ایسا رہتا ہے جس کا ڈنڈا چلتا ہو، جس کا ڈنڈا چلتا ہو، جس کا ڈنڈا مشہور ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ہمارے گاؤں سے تھوڑا ہی قریب ایک ہے جس کا نام نورا ڈاکو ہے، اس سے مشہور ہے، وہ نورا ڈاکو کے نام سے بندہ مشہور ہے، سارے گاؤں والے اس سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے لے چلو۔ مولانا صاحب ساتھ چل رہے ہیں، نورا ڈاکو کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ آج پہلی دفعہ دیکھا کہ مولانا صاحب عالم دین میرے پاس آیا ہے۔ کہا کہ مولانا صاحب خیریت تو ہے، پہلی دفعہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیوں آئے ہو، کیا ضرورت ہے؟ مولانا نے کہا نورا ڈاکو آج میں اپنی عزت کے لیے نہیں آیا، میں نبی کی عزت اور عظمت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے او فلاں گاؤں والے نبی کی عظمت پر جلسہ نہیں کرنے دے رہے، نبی کا ذکر نہیں کرنے دے رہے، کہیں گاؤں والوں کو خطرہ ہے، آج اس لیے آیا ہوں۔ اس کے ایمان نے جوش مارا، تھا ڈاکو لیکن عشق رسول تھا۔ اس نے کہا مولانا میں ڈاکو ضرور ہوں پر بغیرت نہیں ہوں، بغیرت نہیں ہوں۔ اور اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ وہ آ گئے، ڈنڈا لے کر کھڑے رہے، 3 گھنٹے تقریر ہوئی، 3 گھنٹے تقریر ہوئی۔ لوگوں کے ایمانی جذبات جو ہے ان کو تازہ کیا گیا، ایمان تازہ ہوا۔ جب ہوا پھر وہ مولانا تو واپس آ گئے۔ 2 سے 4 دن گزرے یا کچھ ٹائم گزرا، جب وہ نورا ڈاکو چلتے چلتے مولانا کے پاس پہنچتا ہے، دستک دی دروازے پر، دیکھا کہ ایک باشرہ انسان کھڑا ہے، داڑھی سجائی ہوئی ہے، دستار باندھی ہوئی ہے، تسبیح درود شریف کی پڑھ رہا ہے۔ کہا جناب کون ہو؟ کہا جانتے نہیں ہو، نورا ڈاکو ہوں، نورا ڈاکو ہوں۔ جناب یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ بس حضور کی عظمت پہ پہرا دیا ہے، مالکوں نے نواز دیا ہے۔ کیسے ہوا؟ کہا جس دن جلسہ ہوا میں نے پہرا دیا ہے، رات کو خواب میں آنکھ لگی، نیند میں آنکھ لگی، مدینہ کے تاجدار کو دیکھ رہا ہوں، حضور نے اپنی زیارت بھی کروائی ہے، حضور نے کرم بھی فرمایا ہے، میرے ساری گناہوں کی بخشش بھی ہو گئی ہے۔ فرمایا اس لیے آپ کو مبارک بھی دینے آیا ہوں، آپ کو شکریہ ادا بھی کرنے آیا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا اگرچہ بندہ ڈاکو ہو، اگرچہ چور ہو، اگرچہ گناہگار ہو، لیکن حضور کی عظمت پہ قربان ہو جائے تو کملی والے نواز دیتے ہیں، کملی والے نواز دیتے ہیں۔ بندے کے اندر کم از کم نور ڈاکو جیسی غیرت ہونی چاہیے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، اگر اس کے اندر نور ڈاکو جیسی ایک ڈاکو جیسی غیرت نہیں ہے تو اس کا ضمیر مردہ ہے۔ اگر وہ جناب قادیانیت کی جو ہے تشریح کر رہا ہے، ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں ایسے چیف نہیں چاہیے، ہمیں کوئی حضور کا غلام چاہیے جو حضور
حضور کی عزت پہ پہرا بھی دیے، معاملات ملک بھی چلاتا رہے۔ کاش میرے ملک کے حکمران، میرے ملک کے جو ہے عدلیہ، اور خاص کر چیف جسٹس صاحب، اس کو نورا ڈاکو جیسی بھی غیرت آ جائے تو حضور کی عزت کا پہرا، وہ بات ختم نبوت کی بات پر آ کے اپنی زبان کو یوں لغزش نہ دے کہ قادیانی کو جو ہے اجازت ہے، ہر کسی کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی، آزادی حق سب کا ہے۔ ہاں بالکل ہے، ہر اقلیت کو آزادی کا حق ہے، وہ رہے، لیکن جناب آپ کے قانون کے اندر، آپ کے آئین کے اندر، جس آئین کا، جس عدالت کا آپ چیف جسٹس ہیں، اس کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور قانون 298 سی 298 جو ہے بی کے اندر جو لکھا ہے، قادیانی نہ مسجد بنا سکتا ہے، قادیانی نہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے، قادیانی نہ اسلام کا نام لے سکتا ہے۔ پھر آپ ایک قادیانی کو قرآن کی تشریح کرنے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ نے اتنی ہمدردی کی اور آپ اب جو ہے وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کہ حضور تو رحمت للعالمین ہیں، حضور تو چرند اور پرند کے لیے بھی رحمت ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ تیری زبان پہ جاری کیوں نہیں ہو رہا کہ حضور تو آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، جو کوئی مانے تو وہ کافر ہے، یہ زبان جاری کیوں نہیں ہو رہی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ حضور تو رحمت اللہ العالمین ہے، حضور کی رحمت اللہ العالمین آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ حضور کی رحمت اللہ العالمین یہ ہے، فتح مکہ کا دن ہے، حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام جو ہے ساتھ ہیں، اور راستے میں ایک درخت کے نیچے، ایک پیڑ کے نیچے کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ، راستے کے قریب ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، حضور کیا حکم ہے؟ سرکار نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کے ارد گرد گھیرا بنا لو کچھ لوگ، تاکہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مالک نے ہمیں رحمت للعالمین بنا کر بتایا، بھیجا ہے، یہاں حضور نے رحمت للعالمین دکھائی۔ لیکن جب مکہ پاک پہنچے، جب بیت اللہ شریف پہنچے، اور ایک زندیق، ایک گستاخ رسول خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر سے چڑھا ہوا تھا، نظریہ یہ تھا مسلمانوں کا یہ کعبہ ہے، یہاں تو چونٹی کو مارنے کا حکم نہیں ہے، یہاں بچ جاؤں گا۔ وہ ابن قتل کا جب پتہ چلا مصطفیٰ کو، صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ، آپ کا گستاخ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے پردے کے نیچے سے پناہ لی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا میں محمد اگر رحمت للعالمین ہوں، میں کتی کے بچے بھی بچاتا ہوں، اور یہ میری رحمت للعالمین ہے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، گستاخ کو میرا حکم یہ ہے کہ گستاخ کو وہی کاٹ دیا جائے، گستاخ کو وہاں وہی کاٹ دیا جائے۔ وہ جس خانہ کعبہ کے صحن میں چونٹی مارنے کا، یہ جو مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہی رحمت والے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کا گستاخ ہو اور بچ جائے، فرمایا خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، وہیں کاٹ دیا جائے، وہیں کاٹ دیا جائے۔ ہمیں تشریح نہ بتاؤ، سیدھی بات کرو کہ آپ نے یہ بیانہ کیوں دیا، آپ نے بیانیہ کیوں دیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے قانون کا، آپ نے قانون پڑھا نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ صرف فی الحال اتنا ہے کہ آپ نے اس بیانیہ کا رجوع کیا جائے۔ آپ ساتھ دیں گے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس نے یہ غلاظت پھینکی اس کا رجوع کرے، وہ اس کا رجوع کرنا پڑے گا اس کو۔ کیوں؟ اس کی باتوں سے، اس کے بیان سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ وہ قادیانی کو جو ہے نوازنا چاہتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کیوں؟ ہم نے یہ گردن حضور کی عزت کے لیے رکھی ہے۔